وہ آدمی کتنا اعتماد کا ہوگا جس کے ذریعے سے کوئی تحریر کوئی خط لکھوایا جائے. پھر اس آدمی کا کیا درجہ ہوگا جو آسمان سے اترنے والی وحی کو سب سے پہلے لکھتا ہو, سب سے پہلے لکھتا ہو. چنانچہ صحابی وحی کے لکھنے والے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ ان کو بلایا کرتے تھے وحی کے آنے پر, اور وہ آپ کی وحی کی کیفیت کو دیکھ رہے ہوتے تھے, اور وہ قلم کاغذ لے کر منتظر ہوتے تھے کہ کب وحی کے آثار ختم ہوں آپ وحی لکھوائیں. اللہ تعالیٰ نے امتحان یہ لیا کہ دیکھنا ہے کہ ان کو اس بات کا کتنا یقین ہے, اس بات کا ان کو کتنا یقین ہے کہ وحی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی نازل ہوتی ہے, ان کے علاوہ اور کسی پر وحی نہیں آ سکتی. اس پر ان کو یقین کتنا ہے. صرف یہ تو نہیں کہ بھئی مجھے سعادت حاصل ہے کہ میں وحی لکھتا ہوں. میری بات دھیان سے سننا. میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ آدمی کا اپنی ذات پر اعتماد وہ پوچھنے سے روک دیتا ہے. انہیں اس بات کا اپنی ذات پر اعتماد کہ میں تو وحی لکھنے والا ہوں, اس درجے پر پہنچ گئے کہ آسمان سے اترنے والی وحی سب سے پہلے لکھنے والے صحابی یہ ہوتے تھے. چنانچہ وحی کے آثار ختم ہوئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے انسان کی تخلیق کے مراحل وہ وحی کیے, اللہ کی طرف سے وحی کیے گئے کہ اپنے انسان کو کس طرح پیدا کیا. وہ سارے مراحل, خون کا ٹکڑا, لوتھڑا, گوشت, ہڈی, چمڑا, سب کچھ چڑھا کے اللہ نے فرمایا فتبارک اللہ احسن الخالقین. ادھر تو آپ پر وحی کی ان الفاظ کی, ادھر وہ صحابی جو وحی لکھتے تھے ان کی زبان پر اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ جاری کرا تھے. میری بات دھیان سے سننا بہت, زبان پر الفاظ جاری کرا تھے, ان کی زبان پر الفاظ جاری کرا تھے فتبارک اللہ احسن الخالقین. آپ کے کہنے سے پہلے صحابی بول اٹھے. صحابی نے عرض کیا کہ فتبارک اللہ احسن الخالقین. آپ نے فرمایا ہاں فتبارک اللہ احسن الخالقین یہ بھی لکھو. تو صحابی یہاں سے شک میں پڑے, وہ سوچنے لگے کہ یہ الفاظ تو میں کہہ رہا ہوں, یہ الفاظ تو میں کہہ رہا ہوں. آپ نے فرمایا نہیں, مجھ پر وحی آئی ہے, یہ الفاظ لکھو. کہنے لگے نہیں یہ تو میں کہہ رہا ہوں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تم کہہ رہے ہو, لیکن اللہ کی قسم مجھ پر یہ وحی آئی. وہ سارے کہنے لگے نہیں میں سمجھ گیا, آسمان سے کوئی وحی نہیں آتی ہے, جس کی بات اچھی لگتی ہے لکھوا دیتے. یہ ان صحابی کے اسلام سے مرتد ہونے کا سبب یہ بنا. میں بہت ساری باتیں کر رہا ہوں. صحابی مرتد ہو گئے, وحی لکھنے والے صحابی. بکھرے موتی کے ڈیلی کلپس حاصل کرنے کے لیے اپنے گروپ میں اس نمبر کو ایڈ کریں 0096650897282 وہ آدمی کتنا اعتماد کا ہوگا. اس زمانے میں ایک مسلمان ایک قرآن کی آیت کا انکار نہیں کر سکتا.
کہ نہیں سارا قرآن جو قرآن پر ایمان لایا اور اس کی ہر آیت پر ہر حرف پر. صحابی جو وہی لکھ رہے ہوں آپ کی کیفیت دیکھ کر ان کا یقین کیا ہوگا قرآن پر؟ جن زمانے کے مسلمان کا یقین ہے کہ قرآن آخری کتاب ہے. جن کی زمانے کے مسلمان کا بغیر دیکھے اتنا یقین ہے تو جو صحابی آپ پر وحی کے آثار دیکھ رہے ہوں ان کو کتنا یقین ہوگا قرآن پر؟ لیکن یہ کہہ کر مرتد ہو گئے کہ آسمان سے کوئی وحی نہیں آتی، جس کی بات اچھی لگتی ہے اس کی بات کو لکھوا دیتے ہیں. میں نے عرض کیا کہ امتحان اطاعت کا اتنا سخت ہوتا ہے، امتحان اطاعت کا اتنا سخت امتحان ہوتا ہے. اس لیے انبیاء علیہ السلام کو اطاعت کے لیے ہی بھیجا جاتا ہے. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، کہ نبی کی اطاعت طبیعت چاہے یا نہ چاہے، طبیعت چاہے یا نہ چاہے، اور جذبہ کیسا بھی ہو، جذبہ کیسا بھی ہو، کیونکہ اپنے جذبے کو حکم پر قربان کرنا، اپنے جذبے کو حکم پر قربان کرنا یہ اطاعت ہے، اور اس اطاعت پر فتح کا وعدہ ہے. اطاعت پر فتح کا وعدہ ہے. اپنی چاہت کو، اپنے اچھے جذبے کو حکم پر قربان کر دینا، اپنے اچھے جذبے کو حکم پر قربان کر دینا. دیکھو اللہ نے فرمایا شراب نہ پیو، کہ جی ٹھیک ہے. زنا مت کرو، کہ ٹھیک ہے نہیں کریں گے. یہ برے کام ہیں. ان برے کاموں پر جس طرح اطاعت کا حکم ہے، اس طرح اگر کسی اچھے کام سے بھی روک دیا جائے تو یہ اطاعت کا اعلیٰ درجہ ہے. یہ اطاعت کا اعلیٰ درجہ ہے کہ ہمارا اچھا جذبہ تھا، ہمیں اچھے جذبے سے روک دیا گیا. ہمارا اچھا جذبہ تھا، ہمیں اچھے جذبے سے بھی روک دیا گیا. سنو میری بات دھیان سے. بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ ان کا کرنا مباح ہے، جائز ہے، یا ان کا کرنا اچھا ہے، یا وہ اعمال عبادت میں سے ہیں. لیکن اگر حکم آ جائے کہ اس کو نہیں کرنا تو صرف یہ دیکھنے کے لیے ہوتا ہے کہ آیا یہ مسلمان دو جماعتوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں یا مجتمع رہتے ہیں. دو جماعتوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں یا مجتمع رہتے ہیں. یہ ہے دیکھنے کی چیز کہ آیا یہ مسلمان دو جماعتوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں یا مجتمع رہتے ہیں. اگر یہ مجتمع رہے اطاعت پر اور اس وقت کے عمل کو چھوڑ دیں تو اللہ رب العزت فتح کا فیصلہ فرما دیتے ہیں. حدیبیہ یہ اسی کا موقع ہے. حدیبیہ اسی کا موقع ہے. اسی مدیان سے حکم آ گیا کہ واپس جائیے. مشرکین نے آپ کو عمرہ کرنے سے روک دیا. صحابہ بڑی تمناؤں سے آئے تھے اور بڑا جذبہ تھا عمرہ کرنے کا، لیکن آپ نے فرمایا واپس جاؤ، واپس ہے. ساری شرائط مشرکین کی قبول کر دی. اپنی کوئی شرط مشرکین نے مان کر نہ دی. دب کر صلح کی، دب کر صلح کی. چلو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر مصر تھے کہ ہمیں عمرہ کرنا ہے، ہم حق پر ہیں، عمرہ عبادت ہے، اللہ کا وعدہ حق ہے، اللہ کا وعدہ حق ہے.
یہ موقع ہے اچھے جذبے کو حکم پر چھوڑنے کا، اچھے جذبے کو حکم پر چھوڑنے کا یہ موقع ہے کہ ہمیں تو عمرہ کرنا ہے، حکم آنا کہ نہیں واپس جانا ہے. کہ کیوں؟ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا اللہ کا وعدہ حق نہیں ہے؟ یہاں عمر ہم حق پر ہیں، عمر اللہ کا وعدہ حق ہے، عمر یہ طواف اور عمرہ عبادت ہے. لیکن اگر عمرہ کر لیا تو اطاعت کہاں ہوئی؟ اگر عمرہ کر لیا تو اطاعت کہاں ہوئی؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے ملہم کہلاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے صحیح بات حضرت عمر کی زبان پر جاری کرائی جاتی تھی. 20 سے زیادہ وہ موقع ہیں جن میں حضرت عمر کی چاہت کے مطابق آسمان سے فیصلہ ہوا. لیکن یہاں باوجود یہ کہ عمرہ عبادت، مشرکین کے سارے مطالبات ناحق، لیکن صرف اتنی بات کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ واپس چلو. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بات پر اصرار کرنے لگے. ابو بکر کے پاس گئے، ابو بکر کیا کریں ہم؟ کہ بھئی دیکھو حکم یہ ہے، جو حکم ہے وہ کرنا ہے. میں نے بہت غور کیا کہ اس موقع کا، اس واقعے کا اصل مقصد کیا تھا. دیکھنا یہ تھا کہ کہیں ان کی 2 جماعتیں نہیں بن جاتی کہ جاؤ جی اگر آپ کو نہیں کرنا ہے عمرہ تو آپ جاؤ مدینہ، ہم تو عمرہ کر کے آتے ہیں. صرف یہ بات، صرف یہ بات ہے. اس چیز کو دیکھنے کے لیے حکم آیا ہے. ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں کیا تم میں آپس میں اجتماعیت کتنی ہے. اور اجتماع میں عرض کر چکا ہوں نا کہ اجتماعیت اطاعت کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی. اجتماعیت اطاعت کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. اجتماعیت اطاعت کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. شیطان یہ کہے گا کہ یہ بھی ہم تو حق پر ہیں، لہذا ہم حق پر ہونے کی وجہ سے کامیاب ہیں، حالانکہ یہ افتراق کے ساتھ حق پر ہو کر بھی ناکام ہے. افتراق کے ساتھ حق پر ہو کر بھی ناکام ہے. افتراق کے ساتھ حق پر ہو کر بھی ناکام ہے. حدیبیہ میں یہ امتحان تھا کہ کون اطاعت کرتا ہے نبی کی، کون نہیں کرتا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی رائے پر اڑنے کی وجہ سے اتنے پریشان ہو گئے تھے کہ جب آپ پر وحی آنے لگی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سواری کو لے کر آگے بڑھ گئے، اس خوف سے کہ میرے اپنی رائے پر اڑنے کی وجہ سے اگر میرے خلاف آیتیں نازل ہو گئی اور اللہ کا عذاب مجھ پر آیا تو میرے ساتھی اس عذاب سے محفوظ رہیں، میرے ساتھی عذاب سے محفوظ رہیں. جو عذاب مجھ پر آوے تو میرے ساتھی پر نہ آوے. اتنا ڈر تھا اس بات پر اڑنے کی وجہ سے کہ ہمیں عمرہ کرنا ہے، اس بات کا اتنا خوف تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سواری کو لے کر آگے بڑھ گئے کہ ایسا نہ ہو کہ جو عذاب مجھ پر آ رہا ہے میری اپنی رائے پر اڑنے کی وجہ سے. یہ نہیں فرما رہے کہ میں تو حق پر ہوں، میری بات تو صحیح ہے، میری بات تو صحیح ہے، میں تو حق پر ہوں. 2-4 کو اور جمع کر لو اپنے ساتھ کہ آ جاؤ بھائی تم بھی میری پارٹی میں آ جاؤ، کیونکہ ہم وہ ہیں جو عمرہ کریں گے، ہم وہ ہیں جو عمرہ کریں گے. تمہیں اگر نہیں کرنا تو تم جاؤ مدینے، تم جاؤ کہ تم تو جاؤ مرکز مدینے جاؤ، اور ہم یہاں عمرہ کریں گے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اتنا استخلاص تھا صحابہ میں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت عثمان کو بھیجا کہ جاؤ مکہ مکرمہ میں جو مسلمان مشرکین کے قید میں ہیں انہیں چھڑا کر لاؤ، انہیں چھڑا کر لاؤ۔ وہاں پہنچے حضرت عثمان کے رشتہ داروں نے کہا کہ عثمان جب یہاں آئے ہو تو عمرہ تو طواف کر لو، طواف کر لو۔ فرمایا کہ نہیں، میں جس کام کے لیے آیا ہوں صرف وہ کام کر کے واپس جاؤں، میں اس کے لیے نہیں آیا، میں اس کے لیے نہیں آیا۔ میں اپنے ساتھیوں کا بغیر کیسے طواف کر لوں؟ میرے سارے ساتھی مدینے میں، میرے سارے ساتھی مدینے میں ان کے بغیر کیسے عمرہ کر لوں؟ میرے سارے ساتھی مدینے میں، اور مجھے آپ نے اس کام کے لیے بھیجا، جس کام کے لیے بھیجا ہے وہ کام کر کے واپس جاؤں۔ ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بیعت فرمایا۔ حضرت عثمان نہیں تھے، وہ مکہ مکرمہ آئے ہوئے تھے۔ آپ نے اپنا ہاتھ اپنے ہاتھ پر رکھا اور حضرت عثمان کو غائبانہ بیعت کیا، عثمان کو غائبانہ بیعت کیا، اور صحابہ کہنے لگے کہ واہ عثمان، تمہارے لیے مبارک ہو، وہاں طواف کر رہے اور یہاں بیعت ہو رہے۔ آپ میں کہ نہیں، عثمان ہمارے بغیر طواف نہیں کرے گا۔ عثمان ہمارے بغیر طواف نہیں کرے گا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک فرد اپنی اصل سے اس طرح جڑا ہوا تھا، ایک فرد اپنی اصل سے اس طرح جڑا ہوا، ایسا تعلق تھا مرکز سے۔ اب تو نئی تحریک چلی ہے کہ مرکز کچھ نہیں، یہ سب میں سب اللہ کو گواہ کر کے کہہ رہا ہوں کہ یہ فتنہ ہے، یہ فتنہ ہے۔ اجتماعیت کو توڑنے کا شیطان کا وہ بڑا حربہ ہے کہ ان کا کوئی مرجع نہ ہو، ان کا کوئی مرکز نہ ہو، یہ کہیں سے نہ پوچھیں، یہ اپنی خواہش پر چلیں، جو جہاں ہے اپنا کام کریں۔ یہ شیطان کا بہت بڑا حربہ ہے، کیونکہ اگر شیطانیت کے لیے شیاطین کو استعمال کرے تو اس کی بات پر کوئی عمل نہیں کرے گا، لیکن اگر شیطانیت کے لیے اہل حق کو استعمال کرے تو اس کی بات کو قبول کر لیا جائے گا، کیونکہ بھائی یہ تو اہل حق کہہ رہے ہیں۔ اس فرماتے تھے کہ باطل ہمیشہ حق کے راستے سے آئے گا، باطل کے راستے سے نہیں آئے گا، باطل آئے گا حق کے راستے سے، جی ہاں، تاکہ لوگ اس کو حق سمجھے۔ اگر باطل آئے گا باطل کے راستے سے تو لوگ قبول نہیں کریں گے کہ یہ باطل ہے، یہ باطل آتا ہے حق کے راستے سے، باطل آتا ہے حق کے راستے سے۔ یہ ہے بات اصل، اجتماعیت کو باقی رکھنے کے لیے ایسے جذبے قربان کرنے پڑیں گے۔ ٹھیک ہے، رائے آئی کسی کے ذہن میں آیا رکھ دو، یہ فیصلہ ہو جائے اس پر عمل کریں، یہ ہے بات۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اڑ گئے تھے اس پر کہ ہم عمرہ کریں گے، اور حکم آ گیا کہ چھوڑو، چلو واپس۔ تو اللہ نے وعدہ کیا انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ ہم نے آپ کو کھلی فتح دی، حالانکہ فتح کی کوئی چیز نہیں ہے، فتح کی کوئی چیز فتح کی نہیں ہے، کوئی ایک چیز فتح کی نہیں ہے۔ ساری مشرکین کی شرائط قبول کی ایمان والوں نے، اور مشرکین نے ان کی ایک شرط نہیں مان کے دی۔ لوگ فتح یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری بات چل جائے، ہمیں فتح ہو گئی، ہماری بات چل گئی، اور وہاں فتح اسے کہہ رہے ہیں کہ کوئی بات مشرکین کی، کہ ساری باتیں مشرکین ماننی پڑی، اب جو کوئی بات انہوں نے نہیں مانی۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ کیونکہ فتح آتی ہے اچھے جذبے کے قربان کرنے پر۔ فتح کس پر آ گئی؟ اچھے جذبے کو
قربان کرنا، کہ ہم نے قربان کر دیا دل کو، کیونکہ اجتماعیت کو باقی رکھنا یہ سب سے بڑا امر ہے. سارے عوامل اس کے تحت ہیں، سارے عوامل اس کے تحت ہیں. اجتماعیت سب سے بڑا امر ہے، اجتماعیت سب سے بڑا امر ہے، اجتماعیت سب سے بڑا امر ہے. اس لیے میرے دوستوں عزیزوں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے اس وقت اپنی بات پر اڑنے کی وجہ سے بہت سے اعمال خیر کیے اور بہت غلام آزاد کیے کہ اے اللہ میرا اس دن کا گناہ معاف کر دے. یہ نہیں کہ کٹ کے الگ ہو جاتے کہ ہم تو حق پر تھے، ہم تو حق پر تھے، کہ ہم تو حق پر تھے. دیکھو میرے دوستو، حق پر ہونا تو اجتماعیت پر ہونا ہے، کہ آدمی اجتماعیت سے کٹ کر اگر یہ کہ میں حق پر ہوں، کہ وہ حق پر ہو نہیں سکتا کیونکہ اجتماعیت پر نہیں ہے. اور یہ بات طے شدہ ہے کہ اس کام کے کرنے والے باطل پر مجتمع نہیں ہوں گے. یہ طے شدہ بات ہے، یہ طے شدہ بات ہے کہ اس کام کرنے والے باطل پر، یہ اللہ کی طرف سے اس کام کی کرامت ہے، اس کام کی کرامت ہے. جی ہاں، کہ اس کام کے کرنے والے باطل پر جمع نہیں ہوں گے. اور یہ بھی اس کام کی کرامت ہے کہ اس میں بے وصولی کرنے والی کی بے وصولی متعدی نہیں ہوگی، یعنی دوسروں کو غلط کی طرف نہیں لے جائے گی. جو غلط کرے گا اس کی ذات تک غلط محدود رہے گا. اس کام کی کرامت ہے. جو بے وصولی کرے گا کہ اس کی بے وصولی اس کی ذات تک محدود رہے گی. یہ خیال غلط ہے کہ کام کا نقصان ہو رہا، کام کا نقصان ہو رہا، کام کا نقصان. کسی کا کام کا کوئی نقصان نہیں، اپنی ذات کا نقصان ہے، اپنی ذات کا نقصان ہے. جی ہاں، کام کا کوئی نقصان نہیں. کام تو اللہ کی ذات کی طرح مستغنی ہے، کیونکہ وہ مستغنی ہے، اس کی دین اس کی دعوت بھی مستغنی ہے، کیونکہ وہ خود داعی ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ خود داعی ہے، اللہ تعالیٰ خود داعی ہے. واللہ یدعو الی دار السلام، کہ اللہ تو خود داعی ہے دار السلام کی طرف. تو جس طرح وہ مستغنی ہے ان کی دعوت بھی مستغنی ہے، ان کی دعوت بھی مستغنی ہے. تو ایک بات یہ ہے کہ ہر ممکن اجتماعیت پیدا کرو. اختلاف ہو تو اختلاف کے لیے مرجع کی طرف آؤ. ردوا الی اللہ والرسول. یہ اختلاف کے لیے کدھر آؤ؟ یہ اختلاف کے لیے اپنے مرجع کی طرف آؤ. چلو نظام الدین رکھیں گے، جتنے ہو جائے گا اسے کریں گے، بات ختم. جی ہاں، یہ تو ایک دن کا کام ہے، یہ ایک دن کا کام ہے. چلو رکھو جا کے، جو طے ہو جائے گا وہ کر لیں گے. کیا بات ہے؟ لڑنے کی تو بات ہی نہیں ہے یہاں. پہلے رائے پر اڑا جائے کہ جب رائے پر اڑے گا وہ امت میں تفریق پیدا کرے گا، امت میں تفریق پیدا کرے گا. جب آپ نے ذات اڑے گا کہ وہ امت میں تفریق پیدا کرے گا. اس لیے اجتماعیت کے لیے سب سے بنیادی چیز اطاعت ہے. اجتماعیت کے لیے بنیادی چیز اطاعت ہے. اجتماعیت کے لیے بنیادی چیز اطاعت ہے. اور اجتماعیت کے لیے ایک بنیادی چیز یہ ہے کہ آدمی کام کی کے اصولوں میں اختلاف تو کر سکتا ہے لیکن مخالفت نہ کرے. کیا کرے؟ مخالفت نہیں. ارے اختلاف کی بھی حد ہے. اختلاف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی اپنے اختلاف پر اڑا رہے. اختلاف پر اڑنے کو مخالفت کہتے ہیں.
اختلاف کا مطلب یہ ہے کہ ہماری رائے یہ ہے اور آپ کی رائے یہ ہے، کہ اپنی رائے اور ان کی رائے کہ دونوں رائے مشورے میں رکھ دو. جی ہاں، مشورہ آرا کے جمع ہونے کی جگہ ہے. مشورہ کیا ہے؟ آرا کے جمع ہونے کی جگہ. مختلف رائے، ان کی رائے، ان کی رائے، ان کی رائے، ان کی رائے، 10 رائے ہیں. یہ ہیں 10 طرح کی رائے ہیں کہ ان 10 طرح کی رائے کو ایک رائے پر جمع کیسے کیا جائے گا؟ یہ سوال ہے، یہ سوال ہے. بس 10 رائے ہیں کہ 10 رائے کو ایک رائے پر کیسے جمع کیا جائے گا؟ کہ یہ 10 قسم کی رائے یہ صرف فیصلے پر جمع ہو سکتی ہے، ورنہ اور کوئی راستہ نہیں ہے. اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ 10 طرح کی رائے ہیں، کہ چاہے 20 طرح کی رائے ہوں. اجتماعیت تو فیصلے سے ہوگی، اجتماعیت فیصلے سے ہوگی، اجتماعیت فیصلے سے ہوگی، ورنہ رائے کا جمع ہونا کوئی چیز نہیں ہے. اگر اجتماعیت فیصلے سے نہیں ہے تو ہر ایک اپنی رائے پر عمل کرے گا. ارے کیا کرے گا؟ اپنی رائے پر عمل کرے گا کہ ہم یوں کرنے کا ہماری رائے یہ ہے، ہم یوں کرنے کا ہماری رائے یہ ہے، ہم یوں کرنے ہماری رائے یہ ہے. جی ہاں، اس سے گروپ بنیں گے. کیا بنیں گے؟ گروپ، پارٹیاں. جی ہاں، اس سے بنیں گے کہ ہر ایک کا فعل، ہر ایک کا عمل اپنی رائے. جی ہاں، کہ مشورہ تو رائے کے جمع ہونے کی جگہ ہے. یہاں رائے جمع کر دو، یہاں رائے جمع کر دو، جو فیصلہ ہو جائے اس پر عمل کر لو. جی ہاں، جو فیصلہ ہو جائے اس پر عمل کر لو. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. کہ تیرے رب کی قسم، وہ لوگ ایمان والے کبھی ہو ہی نہیں سکتے کہ جن کے درمیان کوئی اختلاف ہو اور وہ اختلاف آپ کے سامنے پیش کریں اور آپ کے فیصلے کے بعد اپنے دل میں اپنی رائے کا کوئی حصہ باقی رکھیں. وہ ایمان والے نہیں ہو سکتے. اپنی رائے کا کوئی حصہ اپنے دل میں باقی رکھیں آپ کے فیصلے کے بعد، وہ امام والے نہیں ہو سکتے. امام والے وہ ہیں جو اپنے اختلاف کے بعد، آپ کے فیصلے کے بعد آپ کی بات کو پوری طرح قبول کر لیں. وہ ہیں امام والے. بس اس لیے سب کام کرنے والوں کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے درمیان ہونے والے اختلافات کے حل کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی سیرت سے حل کیا کریں. اختلافات سیرت سے حل ہوں گے، اپنے تجربات سے حل نہیں ہوں گے. اپنے تجربات سے حل نہیں ہوں گے. تجربات سے تو اختلاف اور بڑھے گا، کیونکہ ہر ایک کا تجربہ اس کا اپنی ذات کا ہے. اور تجربات حادث ہوتے ہیں، یعنی ختم ہونے والے. میرا یہ تجربہ، ان کا یہ تجربہ، اس کا یہ تجربہ. جی ہاں، تجربات حادث ہیں. ہمارے لیے تو بنیاد سیرت ہے بس. جی ہاں، وہ جو کہتا ہے لکیر کا فقیر، کہ لکیر کا فقیر کا مطلب یہ ہے ہم کیا ہیں. جی ہاں، وہ لکیر کا فقیر کہتے ہیں لوگ، لیکن جانتے نہیں کہ لکیر کا فقیر کسے کہتے ہیں. کہ لکیر کا فقیر کا تو ترجمہ کیا ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے. اس نے امام مالک وہ فرماتے ہیں کہ لکیر کا فقیر کیا مطلب ہے. وہ فرماتے ہیں کہ لکیر کا فقیر کا مطلب یہ ہے کہ اس امت کے بعد والوں کی اصلاح ہو نہیں سکتی جب تک یہ امت وہ نہ کرے جو صحابہ نے کیا ہے. جب تک امت وہ نہ کرے جو صحابہ نے کیا ہے. یہ ہے لکیر کا فقیر، کہ اس امت کے بعد والوں کی اصلاح ہو نہیں سکتی جب تک امت وہ نہ کرے جو امت کے پہلوں نے کیا ہے. اسے کہتے ہیں لکیر کا فقیر. ہماری لکیر یہ ہے صحابہ. یہی مقتدیتم اہتدیتم، جس کے اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. جی ہاں، وہ ستاروں کی طرح راستہ دکھانے والے ہیں.
ظلمتوں میں راستہ دکھانے والے صحابہ. ہمارا کام سیرت پر ہے، رائے پر نہیں ہے، تیری میری رائے پر نہیں ہے. ہمارا کام تو سیرت پر ہے، سیدھا سیدھا، کیونکہ سارے اعمال دعوت اعمال نبوت ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اختلاف تو ہوگا. سمجھتے تھے کہ جہاں اختلاف نہ ہو وہاں سمجھ لو کہ کام کرنے والے پرانے نہیں ہیں. پرانوں میں اختلاف یقیناً ہوگا، اختلاف تو یقیناً ہوگا، کیونکہ عملہ ہے. جو کام کریں گے اختلاف بھی کریں گے. لیکن یہ اختلاف کیسے حل ہوتے ہیں؟ کہ اختلاف حل ہوتے ہیں اطاعت سے، اور اختلاف حل ہوتے ہیں جب اختلاف کو رحمت سمجھا جائے. اختلاف رحمت ہے، اختلاف رحمت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اختلاف سے چیز کے اندر نکھار پیدا ہوتا ہے. چیز کے اندر نکھار پیدا ہوتا ہے، نکھار پیدا ہوتا ہے اختلاف سے. نکھار پیدا ہوتا ہے اختلاف سے. جی ہاں، ایک چیز سب کے درمیان آئے گی. ایک کارخانے میں ایک انگوٹھی بنتی ہے سونے کی، تو وہ انگوٹھی کتنے ملازمین کے ہاتھ سے گزرتی ہے؟ سب کے ہاتھوں سے گزرتی ہے وہ ایک انگوٹھی. کوئی اس کی ڈھلائی کرتا ہے، کوئی اس میں نگ لگاتا ہے، کوئی اس کی پالش کرتا ہے، کوئی اس پر مہر لگاتا ہے. وہاں سے گزر کے جا کر پھر وہ بازار پہنچتی ہے. کتنے ہاتھوں سے؟ ہر چیز کو اس میں لے. جی ہاں، کہ کام کرنے والوں کے درمیان عمر کا اختلاف یہ تو نکھار پیدا کرے گا. یہ نہیں کہ پارٹی بنا دے، نکھار پیدا کرے گا امور میں. جو امور دعوت ہیں، جو امور کام کے تقاضے ہیں، کام کے دعوت کے اعمال ہیں، نکھار پیدا ہوگا. کس سے؟ اختلاف سے. بشرط یہ کہ تمہارا اختلاف رحمت کے ساتھ ہو. اس کے ساتھ؟ رحمت کے ساتھ. وہ رحمت کیا ہے؟ کہ وہ رحمت نرمی ہے. وہ رحمت نرمی. جی ہاں، وہ رحمت نرمی ہے. وہ رحمت نرمی ہے. جی ہاں، جہاں سختی ہوتی ہے وہاں اختلاف ہوتا ہے. کہنے کے ساتھ نہیں جڑیں گے. ہمارے مطالبے پورے کرو، ہم آ جائیں گے. جی ہاں، سنو، سب سے بڑی مصیبت جسے احتجاج کہتے ہیں، اسٹرائک، یہ ہمارے یہاں نہیں ہے. ہمارے یہاں احتیاج ہے. احتیاج کے محتاج ہی محتاج ہے. جی ہاں، کچھ بھی ہو، یہ کوئی راستہ نہیں ہے. کوئی راستہ نہیں ہے سوائے ایک راستے کے. اس لیے ہمارے یہاں احتجاج نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ احتجاج نہیں ہے. کیا ہمارے یہاں کام کی بنیاد کس پر ہے؟ احتیاج پر، کہ ہم تو محتاج ہیں، سب محتاج ہیں. یا ایھا الناس انتم الفقراء. کہ فقراء کا کیا مطلب؟ فقراء کا مطلب یہی ہے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. یہ فقراء کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس نہ کوئی علم ہے، نہ کوئی عمل ہے، نہ کوئی رائے ہے. جی ہاں، انتم الفقراء الی اللہ، کہ تم اپنی ہر اعتبار سے تم محتاج ہو. ہر اعتبار سے محتاج ہو. واللہ هو الغنی الحمید، کہ تم ہر اعتبار سے محتاج ہو. ہمارا احتیاج ہے، احتجاج نہیں ہے. تو اس لیے کیونکہ یہ اختلاف نرمی کے ساتھ ہو. اختلاف کے لیے نرمی شرط ہے. اگر نرمی ہے اختلاف کے ساتھ تو اختلاف ہوگا، اور اگر شدت ہے تو مخالفت ہوگی. شدت ہے تو مخالفت ہوگی، کہ ایک دوسرے کی مخالفت میں شدت پر آئیں گے، کہ پھر اس سے جھوٹ اور بہتان اور اتہام اور غیبت. جی ہاں، اور ایک دوسرے کی تنقیص، ایک دوسرے اس کام میں لگیں گے. اس کام میں لگیں گے.
پھر یہ اس کو کام سمجھیں گے اور اس کا کوئی یہ کوئی حل نہیں ہے. یہ تو مشکلات پیدا کرے گا. یا کہ تہمتیں لگاؤ، غیبتیں کرو، جی ہاں، اور بہتان مانو، جی ہاں، پھر یہ کام شروع ہوگا. اس لیے فرمایا کہ نبی جی نرم ہو کر چلیے. کیا ہو کر؟ نرم ہو کر. نرم ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ میرے مطالبے چھوڑ دیجئے. یہ نرم ہونے کا مطلب کہیں نہیں ہے. ہاں سننا دھیان سے بات. یہ نرم ہونے کا مطلب کہیں بھی نہیں ہے. کیوں کہ بھائی جھگڑا ہو رہا ہے، لہذا آپ نیچے اتر جائیے. جی ہاں، سنو میری بات. جھگڑا ہو رہا ہے لہذا آپ نیچے اتر جائیے. یہ اذان قرآن سے کھول کے بیان کیا ہے. وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ.